بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں 10 قسم کے لوگ غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ساتھیو، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الغزالی پہ بات کی تھی۔ الغزالی امام غزالی کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے، ان کی سوانح عمری سمجھی جاتی ہے۔ الغزالی کا بھی ہم نے وہ والا پورشن ڈسکس کیا تھا جس میں اخلاقی امراض، غصہ، غیبت، حسد، رشک، غضب وغیرہ کی باتیں تھیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اسباب کیا ہے اور ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کر رہے ہیں غصہ کنٹرول کرنے والے لوگوں کے اوپر۔ ساتھیوں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ریسرچز بتاتی ہیں کہ 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو ہیلدی ہیں۔ صحت مند بندہ غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ صحت مند بندہ ہی ہیپی رہ سکتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ہیلدی پیپل اور ہیپی پیپل۔ اچھا، ہیلتھ میں 3 باتیں شامل ہیں۔ ایک یوشیرو ہتانا صاحب ہیں۔ یوشیرو ہتانو نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ یہ ایک جاپنیز ڈاکٹر ہیں، یوشیرو ہتانو۔ یہ جاپنیز ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جو بندہ 10,000 قدم پیدل چلے گا وہ صحت مند ہے۔ ٹھیک، تو ساتھیوں، اگر غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، صحت مند رہنا ہے، تو روزانہ 10 کلومیٹر 10,000 قدم یعنی 7.5 پونے 8 کلومیٹر روزانہ چلنا پڑے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد اگر آپ 8 گھنٹے روزانہ نیند لیتے ہیں تو آپ صحت مند ہیں۔ یہ دوسری بات آ گئی۔ ٹھیک، اور تیسری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بندہ 3 لیٹر پانی روزانہ انٹیک کرتا ہے، روزانہ پانی پیتا ہے، تو وہ صحت مند ہے۔ ساتھیوں، ہم نے یہ 3 ریسرچز بتائی۔ اس میں ہم 10,000 سٹیپس پہ ذرا آتے ہیں۔ 10,000 سٹیپس کی بجائے اگر آپ 7.5 کلومیٹر کی بات کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ یوروپین تحقیق ذرا اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے بیان کرتی ہے۔ یوروپین یہ کہتے ہیں کہ جو ایک ہفتے میں 150 منٹ تک ایکسرسائز کرتا ہے یا واک کرتا ہے، برسک واک کرتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے۔ اب 150 منٹ سے مراد یہ ہے کہ 5 days a week وہاں پہ لیتے ہیں۔ ایک ہفتے میں 5 دن کام کرنا، 2 دن آف ہے ان کا ہوتا ہے۔ تو 5 days کا مطلب ہے 30 منٹس پر ڈے، 30 منٹ کی ایکسرسائز، 30 منٹ کی برسک واک۔ اگر 30 منٹ آپ چلو گے تو ساتھیوں آپ جو صحت مند رہو۔ ٹھیک، اب دوسری قسم کے لوگ آ گئے۔ پہلی قسم کے لوگ ہمیں سمجھ آ گئے ساتھیوں۔ اب دوسری قسم کی بات کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ جو غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں ساتھیوں، یہ وہ ہوتے ہیں جو یوگا کرتے ہیں، جو ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، جو فزیکل ایگزرشن کرتے ہیں، جو میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ ڈیپ بریدنگ ساتھیوں، یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ آپ ماڈرن دور میں رہتے ہو، آپ ان کو گوگل کر لیں، آپ ان کو یوٹیوب پہ سرچ کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یوگا بہت ضروری ہے، میڈیٹیشن بہت ضروری ہے، اس کے بعد ڈیپ بریدنگ کرتے ہو یوگا میں، وہ بہت ضروری ہے۔ ایک نئی ٹیکنیک ہے، نئی تو نہیں ہے، پرانی ٹیکنیک ہے لیکن ابھی سامنے نہیں آئی ہے، باکس بریدنگ۔ یہ بہت ضروری ہے ساتھیوں۔ ان کی بیس پہ ہی اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو CBT اور MBRS وغیرہ سے بچا رہنا پڑے گا، ورنہ وہ پھر ایک تھیراپیز ہیں، آپ کو ان کے ذریعے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یوگا کریں، واک کریں، اور اس کے بعد جو ہے میڈیٹیشن کریں۔ ٹھیک، تیسری قسم کے لوگ ساتھیوں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تحقیق کر رہے تو ہماری نظروں سے ایک حدیث پاک گزری۔ حدیث پاک یہ تھی کہ اگر آپ معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کرو گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ تو ساتھیوں، درگزر کرنا، ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھی، آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے ٹیم ممبرز بار بار غلطی کرتے ہیں، سیم غلطی، یعنی غلطی کو رپیٹ کرتے ہیں، تو ساتھیوں اب آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو پہلے تو ٹھیک کریں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اس کے بعد ساتھیوں آپ ان کو چینج کر دیں، یا ان کو چینج کر لیں، یعنی ان کو صحیح کر لیں، یا ان کی جگہ پہ کوئی اور بندہ لے آئیں، یعنی ان کو چینج کر دیں۔
یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ساتھیوں، کیونکہ کوئی بندہ اگر بار بار غلطی ریپیٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ فٹ فار دا سیم جاب، اس کو جاب سے آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں نا ساتھیوں، وہ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پرو ایکٹیو کون سے ہوتے ہیں؟ جو نان ری ایکٹیو ہوتے ہیں، جو ری ایکشن نہیں کرتے نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوے اور چیل کی طرح جھپٹتے ہیں نا، کوئی بھی بات ہو فوری ایسے جھپٹ دیا ہے، فوری رسپانس شو کر دیا۔ نہیں ساتھیوں، ڈیل جو ہے وہ ڈینیل گولمین صاحب نے اپنی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میں تو ایک واقعہ لکھا ہے، وہ ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے جو وہ اس امپلسو رسپانس کی وجہ سے اور ری ایکٹیو رسپانس کی وجہ سے اپنی بیٹی کا قتل کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھیوں یہ خیال کرنا ہے، پرو ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آنے والے وقت کو وقت سے پہلے پلان کر کے رکھتے ہیں، اپنے 1 2 3 آنے والے سٹیپس کو پلان کر کے رکھتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے وہ سوچ کے اور اس پہ عمل کو ترتیب دے کے حکمت عملی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں یہ بڑا ضروری ہے، پرو ایکٹیو بنیے۔ ری ایکٹیو بنیں گے تو آپ پھنسے رہیں گے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ ساتھیوں پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرسپیکٹیو کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے غصہ آیا ہوا ہے اپنے سامنے کسی اپنے سبارڈینیٹ کے اوپر، اچھا میں یہ اگر دیکھوں کہ میں پرسپیکٹیو چینج کروں کہ جو اس نے غلطی کی ہے اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھنا، کسی دوسرے کی جگہ پہ جا کے دیکھنا۔ جب آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ اس کی شوز میں جا کے اس کی پلیس پہ جا کے دیکھتے ہو تو پھر آپ کو بہت سارے چیزیں جو کلیئر ہو جاتی ہیں، پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ آپ درگزر کر سکو، آپ غصے کو کنٹرول کر سکو۔ تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو پرسپیکٹیوز چینج کر سکتے ہیں، جو ریالٹی کے پہلوؤں کو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں، اصل میں وہ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی نقطہ نظر کو بدل کے دیکھنا، عام لفظوں میں یہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا ساتھیوں۔ اور چھٹی قسم کے لوگ ساتھیوں وہ ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ قسم کے اور بہت ہی جو ہے بیچارے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ساتھیوں۔ ذمہ دار یعنی ڈیوٹیفل ہونا بہت مشکل، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے والا آپ کا اگر بھائی ہے تو آپ غصہ کنٹرول کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ غلطی کرنے والا میرا بیٹا ہے تو وہ غصہ کنٹرول کرے گا، غلطی کرنے والی میری بیٹی ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے تو وہ غصہ کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر غلطی کرنے والا جو ہے ایک غریب بندہ ہے، مجبور بندہ ہے، بیمار بندہ ہے، نادان بندہ ہے، ناسمجھ ہے، تو پھر بندہ آٹومیٹکلی ذمہ دار بندہ جو ہے وہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ ساتھیوں رشتے نبھانا، رشتوں کو چلانا یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں ذمہ دار بندہ جو ہے وہی غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب اگلی بات آگی سر، ساتویں ہے، ٹائم آؤٹ لینے والے بندے جو ہیں وہ غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ بہت کمال بات ہے۔ اس کے اوپر تو میرے پاس ایک بہت عجیب واقعہ بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت اچھے، بہت بڑا اسکول چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو بڑی پرانی بات ہے، 2006-07 کی بات۔ کہتے میں نے نا اپنی ریسیپشنسٹ پہ نا جو بندہ ہائر کیا ہوا تھا صاحب تھا، تو کہتے میں نے اس کو کچھ بات کی تو غلط کر رہا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا، مجھے ڈانٹنا پڑ گیا اس کو، تو میں ڈانٹ کے اس کو تھوڑا سا سختی کر کے میں واپس گیا آفس میں، اور اس سے کسی کام کے لیے واپس آیا تو وہ تو جی مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا پیچھے ابھی تھا تو سنا، اور اس نے بچے مار دیا، اس کا یہ ہو جائے، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے، میں اس کے بعد جاب کرتا ہوں کہ میں اس کا قیدی ہوں، مجھے اس کی جاب پہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہتے مجھے اتنی گالیاں دے رہا تھا وہ بندہ ریسیپشن پہ کھڑا ہوا کہ عمران صاحب آپ کی سوچ ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ٹائم آؤٹ لیا، کہتے میں نے سمپلی فوری پیچھے گیا، میں دروازے سے چپکے سے کھسکا، میں غصہ مجھے بڑا آیا ہوا تھا، میں پورا ایک لمبا سا اپنے علاقے کا جو ہے نا وہ کہتا راؤنڈ لے کے واپس آیا۔ اس کو ساتھیوں میں بولتا ہوں ٹائم آؤٹ لینا۔ جو بندہ اس سچویشن سے بھاگ لیتا ہے، اسکپ کر جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، پنجابی میں کہتے ہیں آڈا لگا لینا، جب ہم آڈا لگا کے بیٹھیں گے نا تو ہم غصہ کریں گے،
پھر ہم غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ساتھیوں جو ٹائم آؤٹ لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو ٹائم آؤٹ لینا سیکھیے گا. ساتھ اگلی قسم ہے ساتھیوں گیگو. گیگو پر عمل کرنے والے, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, GIGO, گیگو, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ گاربیج ان, کسی نے آ کے آپ کے کان میں کوئی بات کہی اور آپ کو غصہ آ گیا ہے, وہ اپنا گاربیج آپ کے دماغ میں ڈال گیا ہے, اب آپ نے گاربیج کو آؤٹ بھی کرنا ہے. اگر گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ نہیں کرو گے تو آپ پھنسے رہو گے. تو ساتھیوں جو لوگ گاربیج کو ان اور گاربیج آؤٹ کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. یعنی جو لوگ انالیسز کر لیتے ہیں, جو جانچتے ہیں, جو چیزوں کو لکھ کے کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, وہ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ساتھیوں آخری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صابر اور شاکر رہتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں اور وہ غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ساتھیوں صبر, پیشنس تو بہت بڑی بات ہے. جو بندہ صبر کرتا ہے نا تو ان اللہ مع صابرین والی بات ہے, بہت کمال بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو گیا. ساتھیوں جو بندہ صبر کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے, اور جو بندہ صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے وہ غصے پہ قابو پا لیتا ہے. ساتھیوں صبر اور غصے کا مطلب ہے ہر طرح کی چیز پہ صبر کرنا, ہر طرح کی سچویشن کو کنٹرول میں رکھنا, ہر طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. ٹھیک, تو ساتھیوں یہ تھی 10 اقسام, یہ تھے 10 قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے تھے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے تھے. ساتھیوں آپ سے گزارش ہے کہ ان 10 قسم کے لوگوں کو جانیے اور ان جیسا بننے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ غصے کو کنٹرول کر سکیں. غصہ ایک انرجی ہے اور جب یہ انرجی ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے تو یہ تباہ کن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں, جی جزاک اللہ.